بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، آپ سب کو معلوم ہی ہوگا کہ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے نجات دلاتا ہے۔ صدقہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بے شمار اجر و ثواب کا ذریعہ ہے۔ اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ کن دو چیزوں کا صدقہ دینے سے دولت کے ڈھیر گھر میں آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ آپ نے بس دو چیزوں کا صدقہ دے دینا ہے، دولت و رزق بھاگتا ہوا آپ کے پاس آئے گا۔ گھر میں پریشانیاں، بندشیں، بیماریاں اور ساتھ ہی ساتھ تمام پریشانیاں ختم ہو جائیں گی۔ دولت ہی دولت ہوگی اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ اس صدقے کو دینے کے لیے آپ کا دولت مند یا امیر ہونا شرط نہیں ہے۔ غریب سے غریب شخص بھی آسانی سے یہ صدقہ دے سکتا ہے اور اپنی قسمت اور تقدیر کو بدل سکتا ہے۔ گزارش یہی ہے کہ ویڈیو کو آخر تک مکمل ضرور دیکھیے گا۔ میرے عزیز دوستو، آج کے اس ویڈیو میں آپ کو اسلامی تعلیمات کے مطابق آپ کی تقدیر اور قسمت ایسی بدلے گی جو آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ آپ کی زندگی اور گھر سے غربت کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا۔ آپ کے گھر میں دولت ہی دولت اور خوشیاں ہی خوشیاں ہوگی۔ اس کے لیے آپ نے بس تینوں میں سے کوئی بھی دو صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے، اور اس کے لیے آپ کو نہ تو زیادہ پیسوں کی ضرورت ہے اور نہ ہی آپ کا دولت مند ہونا ضروری ہے۔ اگر آپ کے گھر میں کوئی شخص بیمار تھا یا بیمار تھی تو آپ کے گھر سے بیماریوں کا مکمل طور پر خاتمہ ہو جائے گا اور آپ کے گھر والے بلاؤں اور مصیبتوں سے دور رہیں گے اور اس سے محفوظ بھی رہیں گے۔ صدقہ مال کو کم نہیں بلکہ بڑھاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں، مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ جو لوگ اللہ کی راہ میں اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال ایسی ہے جیسے ایک دانہ جو 7 بالیں اگائے اور ہر بال میں 100 دانے ہوں، اور اللہ تبارک و تعالی جس کے لیے چاہے اس سے بھی زیادہ بڑھا دے۔ صدقہ گناہوں کو مٹاتا ہے جیسے پانی آگ بجھاتا ہے۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، سورۃ البقرہ۔ ترجمہ: اللہ سود کو گھٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے ہر جوڑ اور ہر عضو پر صدقہ واجب ہے۔ اسی طرح ایک دوسری جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو آدمی بھی صبح کرتا ہے، یعنی صبح کا سورج دیکھتا ہے، اس کے ہر جوڑ پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان ارشادات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جیسے ہی اگلے دن کا سورج ہمیں دکھائی دیتا ہے تو ہمارے جسم میں موجود تقریباً 360 جوڑوں پر صدقہ واجب ہو جاتا ہے۔ لیکن ہم میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جو کہ اپنے اوپر واجب ہونے والے اس صدقے کو دیتے ہی نہیں؟ ہم میں سے زیادہ تر لوگ اس صورت میں صدقہ دیتے ہیں جب ہم بیمار ہو جاتے ہیں یا ہم پر کوئی بڑی مصیبت نازل ہو جاتی ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم پر کوئی مصیبت آنے والی ہے، ہم کو پریشانی گھیرنے والی ہے، لیکن اس سے پہلے تو صدقہ دینے کا خیال ہی ہمارے ذہن میں نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری زندگی میں مصیبتیں اور پریشانیاں، تکلیفیں اور تنگدستی بڑھتی ہی چلی جا رہی ہوتی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایسی کون سی غلطی کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہماری زندگی میں غربت اور پریشانیاں بڑھتی ہی چلی جا رہی ہوتی ہیں۔ ہم پر بلائیں نازل ہو رہی ہیں، ہم پر رزق کی تنگی نازل ہو رہی ہے اور ہم مسلسل پریشانیوں کے بوجھ تلے دبتے چلے جا رہے ہیں۔ دراصل یہ سب کچھ صدقہ نہ دینے کے سبب سے ہو رہا ہے۔ ان تینوں صدقوں کے بارے میں جاننے سے پہلے، جن میں سے آپ کوئی سے بھی دو صدقے دینا شروع کر سکتے ہیں، جان لیجئے کہ اسلامی تعلیمات کے مطابق صدقہ کے کون کون سے فائدے ہو سکتے ہیں۔ ان باتوں کے بارے میں جاننا ہمارے لیے بہت ہی ضروری ہے کہ صدقہ آخر کیوں دیا جاتا ہے۔ اسلامی تعلیمات کی روشنی میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ آسمان سے بلائیں نازل کی جاتی ہیں،
یہ بلائیں اپنے ساتھ مختلف بیماریاں، مصیبتیں اور پریشانیاں لے کر آتی ہیں۔ کوئی بلا اپنے ساتھ بیماریاں لاتی ہے تو کوئی حادثہ، تو کوئی رزق کی تنگی، لیکن صدقہ دینا ہمیں نہ صرف ان بلاؤں سے بچاتا ہے بلکہ غربت اور پریشانیوں سے بھی بچاتا ہے۔ صدقے کی وجہ سے ہمارے رزق اور دولت میں اضافہ ہوتا ہے۔ اگر گھر میں برکت ہوتی ہے، اس کے علاوہ ہمیں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ صرف مال خرچ کر کے ہی صدقہ نہیں دیا جا سکتا، بلکہ اگر آپ کسی کو سلام کرنے میں بھی پہل کرتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، دو آدمیوں کے درمیان صلح کرواتے ہیں، صلح کرانا سب سے افضل نیکی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا، لا خیر فی کثیر من نجواہم الا من امر بصدقۃ او معروف او اصلاح بین الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات اللہ فسوف نؤتیہ اجرا عظیما۔ لوگوں کی بہت سی سرگوشیاں میں کوئی بھلائی نہیں سوائے اس شخص کے جو صدقہ کا یا کسی بھلائی کا یا لوگوں کے درمیان صلح کا حکم دے، اور جو کوئی یہ اللہ تبارک و تعالی کے رضا کے لیے کرے گا تو ہم اسے بہت بڑا اجر دیں گے۔ یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ لوگوں کے درمیان صلح کرانا اتنی عظیم نیکی ہے کہ اس کا اجر عظیم اللہ تبارک و تعالی خود وعدہ فرما رہے ہیں۔ کسی کو سواری پر چڑھنے میں مدد کرتے ہیں، کسی کو اچھی بات بتاتے ہیں، تو یہ سب صدقہ کرنے کے مختلف طریقے ہیں۔ اسی طرح نماز کے لیے جو آپ قدم بڑھاتے ہیں تو ہر قدم پر صدقہ ہے۔ راستے سے رکاوٹ اور پتھر وغیرہ کو ہٹا دینا بھی صدقہ ہے۔ دوسروں کو فائدہ پہنچانا، کسی کو دعا دینا، کسی کو پڑھانا یا کوئی کام سکھانا، کسی کو اچھی طرح بات بتانا، یہاں تک کہ کسی کو مسکرا کر دیکھنا بھی صدقہ ہے۔ کسی مصیبت میں پھنسے انسان کی مدد کرنا، وقت نکال کر اپنے ماں باپ کے ساتھ گزارنا، کسی کی طبیعت کے بارے میں دریافت کرنا، بیمار کی عیادت کرنا، کسی پریشانی آزمائش پر صبر کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا، کسی کی غلطی کو معاف کر دینا باوجود کہ آپ کے پاس اس کی سزا دینے کا اختیار موجود ہو، یہاں تک کہ اپنی بیوی کو اپنے ہاتھوں سے کچھ کھلانا اور محبت کی باتیں کرنا بھی صدقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے کہ جو انسان صدقہ نہیں دیتا وہ کبھی بھی بلاؤں سے آزادی نہیں پا سکتا۔ جس کام کا آغاز بھی صدقہ دے کر کیا جاتا ہے، اس کام میں برکت اور اللہ تبارک و تعالی کی رضا شامل ہو جاتی ہے اور ساری بلائیں دور ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزو دوستو، اس ویڈیو میں آپ کو 3 صدقوں کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ 3 میں سے آپ نے کوئی بھی 2 صدقوں کو دینا شروع کر دینا ہے۔ 7 دنوں کے اندر اندر آپ کو ان صدقوں کے کرشمے اور کرامات اپنی آنکھوں سے نظر آ جائیں گے۔ جو شخص یہ صدقے دیتا رہتا ہے، اس کی زندگی میں کبھی بھی دولت کی کمی اور رزق کی تنگی کے مسائل نہیں آتے۔ رزق اور دولت اس پر برساتے رہتے ہیں۔ پہلا صدقہ یہ ہے کہ کسی بھی چوپائے کو کھانا دینا، پانی ڈالنا ہے۔ چوپائے ان جانوروں کو کہتے ہیں جن کے 4 ٹانگیں ہوتی ہیں، جیسے کہ بلی، کتا، بکری، گائے یا دوسرے 4 ٹانگوں والے تمام جانور اس میں شامل ہیں۔ تو جو شخص بھی اپنی حیثیت اور توفیق کے حساب سے کسی بھی چوپائے کو کھانا ڈالنا شروع کر دیتا ہے، شرط یہ ہے کہ وہ چوپایا اس کی اپنی ملکیت نہ ہو۔ آپ اپنی مرضی سے کسی بھی چوپائے کو کھانا یا پانی وغیرہ ڈال سکتے ہیں۔ ایک شخص حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی، اے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں روزانہ کام پر جاتا ہوں اور سخت محنت کرتا ہوں، لیکن پھر بھی میری غربت میرا پیچھا نہیں چھوڑتی، میں کیا کروں؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی جانب دیکھا اور ارشاد فرمایا کہ اے شخص، تو اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی غریب مخلوق کو دینا شروع کر دو، تو اللہ تبارک و تعالیٰ تیری غربت اور مفلسی کو ختم کر دے گا۔ یہ سن کر وہ شخص کہنے لگا، میں تو نہایت ہی غریب اور مفلس شخص ہوں، بھلا میں کسی کو کیا دے سکتا ہوں؟ یہ سن کر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرائے اور ارشاد فرمایا، کیا تمہارے گھر میں کھانا ہوتا ہے؟ وہ شخص کہنے لگا، ہاں ہوتا ہے یا علی، میں 2 بار کھانا کھاتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اے شخص،
اپنے رزق میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے غریب مخلوق کو بھی دو، پھر چاہے اناج کے 2 دانے ہی کیوں نہ دو، لیکن ضرور دو، پھر چاہے جانور کو دو یا پرندوں کو دو۔ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی بے زبان مخلوق کو دینا شروع کر دو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے رزق میں سے ہر قسم کی پریشانیاں اور مصیبتیں ختم کر دیں گے، اور تمہارے گھر میں اتنا پیسہ اور دولت ہو جائے گا کہ انہیں رکھنے کے لیے گھر میں جگہ بھی کم ہو جائے گی۔ پیاری بہنوں اور میرے محترم عزیز دوستو، دوسری قسم کا جو صدقہ ہے وہ ہے ہر جمعرات والے دن کسی بھوکے کو کھانا کھلانا، اور کسی بھوکے کے بھوک کو مٹانا افضل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے۔ اسلامی تعلیمات کے مطابق ہو جائے، بلائیں دور ہو جائے تو اسے چاہیے کہ دوسروں کے کسی کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے کام میں آسانی پیدا کرنا شروع کر دیں گے، اور اس سے اس کام کے متعلق ہر قسم کے مسائل اور پریشانیاں ہٹا لی جائیں گی۔ اس لیے اگر آپ چاہتے ہیں کہ رزق کے حوالے سے آپ کے جتنے بھی مسائل اور جتنی بھی پریشانیاں ہیں سب ختم ہو جائیں، اور کسی بھی قسم کی رزق کی تنگی آپ پر باقی نہ رہے، آپ کے گھر میں ضرورت سے زیادہ رزق، دولت اور پیسہ آنے لگے، یا دوسرے لفظوں میں ایسا کہہ لیں کہ آپ کے گھر میں رزق کی بارش ہونے لگے، پیسہ اور دولت کی بارش برسنے لگے، تو آپ یہ کام ضرور شروع کر دیں۔ اگر آپ کی ہمت اور حیثیت ہے تو آپ کسی بھوکے کو ضرور کھانا کھلانا شروع کر دیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ جمعرات کو ہی کھانا کھلانا افضل ہے، لیکن یہ بات بھی ضروری نہیں، آپ ہفتے کے کسی بھی دن کسی بھی بھوکے کو کھانا کھلا سکتے ہیں۔ اسی طرح آپ کے تمام بلائیں اور آپ کی پریشانیاں دور ہو جائیں گی۔ پیارے دوستو، ایسا بتایا جاتا ہے کہ ایک شخص جس کی حالت بہت اچھی نہیں تھی، لیکن جب اس نے ہر ہفتے میں سے کسی ایک غریب اور بھوکے کو کھانا کھلانا شروع کر دیا تو دیکھتے ہی دیکھتے اس کے حالات بہتر ہونے لگے، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس پر اس کے بند دروازے کھول دیے، تو اس نے بھی ہفتے کے ایک دن کے بجائے ہفتے کے 7 دن بھوکوں کو کھانا کھلانا شروع کر دیا، اور پھر یوں ہوا کہ اس پر اللہ تبارک و تعالی کی جانب سے رزق کی برسات ہونے لگی۔ یہ وہ وقت تھا کہ جب اس نے روزانہ کئی غریب اور بھوکے افراد کو کھانا کھلانا شروع کر دیا۔ آپ جتنی بھی ہمت رکھتے ہیں اتنا ہی کھانا کھلانا شروع کر دیں، آپ کا یہ عمل آپ کی دنیا اور آخرت کو یوں سنوار دے گا کہ آپ کو خود بھی یقین نہیں آئے گا۔ کسی بھوکے کو کھانا کھلانا صرف آپ کے لیے رزق اور دولت کے تمام مسائل کو حل کر دے گا، بلکہ آپ کی آخرت بھی سنور جائے گی۔ اب یہ بھی جان لیجئے کہ تیسرا صدقہ پرندوں کو دانہ اور پانی ڈالنا ہے۔ بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ارشاد فرمایا تھا کہ کبھی بھی کوئی چڑیا بھوکی نہیں سوتی، تمام چڑیا پیٹ بھر کر سوتی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چڑیوں کا اللہ تبارک و تعالی پر کامل یقین اور بھروسہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہمیں کبھی بھی بھوکا نہیں رہنے دے گا۔ لہٰذا جس کسی انسان کو بھی رزق کی تنگی ہو یا کوئی بھی مصیبت اور پریشانی ہو تو اسے چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی کے اس مخلوق کے کھانے پینے کا بندوبست کر دیا کریں، صبح اٹھ کر سب سے پہلے نماز ادا کریں، اور پھر پرندوں کے لیے اپنی حیثیت کے مطابق دانے کا بندوبست کر دیں۔ اس کام کو اپنا معمول بنا لیں تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس عمل سے اس کے رزق کی تمام پریشانیاں اور دوسری تمام پریشانیاں بھی دور ہو جائیں گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو صدقہ دینے اور دوسروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے اللہ، تو میرا رب ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو نے مجھے پیدا کیا اور میں تیرا بندہ ہوں۔ میں تیری عہد و پیمان پر اور جتنا ہو سکے اس کے وعدے پر قائم ہوں۔ میں تیری پناہ مانگتا ہوں اپنی کی ہوئی برائیوں اور گناہوں کے شر سے۔ میں تیری نعمتوں کا اقرار کرتا ہوں جو تو نے مجھ پر نازل کی، اور اپنے گناہوں کا بھی اعتراف کرتا ہوں، سو مجھے بخش دے، کیونکہ تیرے سوا کوئی گناہ معاف کرنے والا نہیں۔ میرے رب، میرے والدین کی، میری اولاد کی، میرے تمام اہل خانہ کی اور جتنے مومن مرد عورت ہیں دنیا بھر میں سب کی مغفرت فرما،
سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، اور ہمیں دنیا اور آخرت کی ہر بلا سے محفوظ فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں حصول برکت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام کمنٹ میں ضرور ٹائپ کریں، ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، خدا حافظ۔